بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس ویصدون عن سبیل اللہ واللہ بما یعملون محیط۔ سورہ انفال کی آیت 47 سے آج ہم نے آغاز کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، اور ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے تھے، اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ غزوہ بدر پر تبصرہ جاری ہے، اور اس موقع پر اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کے لشکر کے حوالے سے، اس کی فوج کے حوالے سے یہ بات ہمارے سامنے رکھی ہے کہ ان کا مقصد جنگ کیا ہے، اور جب مقصد جنگ ان کا غلط ہے تو پھر ان کے طور طریقے بھی سارے ہی غلط ہیں، اور ان کا جو اس وقت اپنے شان دکھانا اور جس انداز سے وہ نکلے تھے مکے سے، اور جو راستے میں ان کی صورتحال تھی، اور بدر پہنچ کر بھی جو کیفیت ان کی تھی، تو سب کو اللہ تعالیٰ نے 2 جملوں کے اندر بیان کر دیا ہے، اور یہ بات بتا دی ہے کہ یہ جو صورتحال ہے، یعنی اترانا اور اپنی شان دکھانا، یہ تو ان لوگوں کا معاملہ ہے کہ جو اللہ کے مقابلے کے اندر، اللہ کے دین کے مقابلے میں، اہل ایمان کے مقابلے میں باطل کے علمبردار بن کر میدان میں آئے ہیں، اور ان کا جو مقصد جنگ ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین نے اس میں واضح کیا کہ ان کا مقصد کیا ہے، کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، یہ ان کا مقصد ہے۔ اس کے مقابلے میں اہل ایمان کا مقصد برائی کو مٹانا، بھلائی کو پھیلانا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ کا نظام اللہ کی زمین پر قائم و نافذ کرنا، یہ ان کا مقصد ہوتا ہے۔ لہٰذا اس مقصد کے لیے جو کام کرنے والے ہیں تو ان کے طور طریقے بھی پھر اسی کے مطابق ہوتے ہیں، اور جو لوگ شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں اور شیطان کا جو مقصد ہے وہی ان کا مقصد بن جاتا ہے، تو پھر وہ شیطانی حرکات کرتے ہیں، پھر ان کے سارے طور طریقے انہی طرح کے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بہرحال تمہیں اپنے مقصد کے مطابق اپنے طرز عمل کو اختیار کرنا چاہیے۔ بعض اوقات جو چلتے ہوئے طریقے ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، ظاہر ہے کہ جو مد مقابل قوتیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتی ہیں۔ بعض اوقات بعض طریقے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بظاہر اچھے معلوم ہوتے ہیں، یا لوگ ان سے مرغوب ہوتے ہیں، یا لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور دوسری طرف اہل ایمان کے اندر بھی کبھی یہ بات ہو سکتی ہے، جیسے آج کے دور کے حوالے سے بات ہے، اس دور میں تو یہ کیفیت نہیں تھی وہاں ان کے درمیان، لیکن آج بھی ان طریقوں کو دیکھ کر بعض اوقات یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کو راغب کرنے کے یہ طریقے مناسب ہیں، یا یہ لوگوں پر روب جمانے کے، یا لوگوں کو اپنی شان دکھانے کے، یا لوگوں کو مروب کرنے کے حوالے سے یہ کام کیا جا سکتا ہے، حالانکہ وہ کام جو ہے ان کے شایان شان نہیں ہوتا، ان کے مقصد سے ہم آہنگی نہیں رکھتا۔ تو اس اعتبار سے بالکل واضح کر دی گئی بات کہ تمہیں اپنے مقصد سے ہم آہنگی رکھنے والا عمل اختیار کرنا چاہیے، یعنی تمہارا مقصد ہی دنیا سے برائی کو مٹانا اور بھلائی کا جو ہے قائم کرنا ہے، اسے فروغ دینا ہے، نیکیوں کو بڑھانا اور بدی کو مٹانا، اللہ کے دین کو اللہ کے زمین پر قائم کرنا۔ اس مقصد کے لیے تم میدان عمل میں نکلے ہو، تمہارا جہاد و قتال اسی مقصد کے لیے ہے، لہذا پھر تمہارا طرز عمل بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو اس مقام پر یہ بات واضح طور پر بتا دی گئی، ان کے مقصد جنگ کو بھی واضح کیا گیا، اور مسلمانوں کے مقصد جنگ کو بھی واضح کر دیا گیا۔ آج بھی صورتحال اسی طرح کی ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو فوجیں آج گویا کہیے کہ باطل پرست ہیں، اور باطل کے یعنی مقصد بھی ان کا باطل ہی ہے، یعنی حق کے مقابلے میں حق کے خلاف اٹھتی ہیں، یا گویا کہیے کہ حق کو مٹانے کے لیے، یا لوگوں پر زیادتیاں اور دست درازی کرنے کے لیے، تو پھر جو ان کی فوجوں کا طرز عمل ہوتا ہے، جو ان کا اخلاقی معیار ہوتا ہے، وہ سب آج بھی ہمارے سامنے ہے کہ وہ جس طریقے سے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے اور اپنے آپ کو فوق الفطری چیز سمجھتے، اور اس اعتبار سے گویا کہیے کہ ہر قسم کی برائیوں کے اندر انہیں ملوث دیکھا جا سکتا ہے۔
اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ علل اعلان ہوتی ہیں، یعنی وہ گویا اپنا حق اس بات کو سمجھتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے پچھلا زمانہ بھی تھا اور آج کا زمانہ بھی ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ جو لوگ باطل کے راستے میں نکلیں تو ان کا طرز عمل یہ ہوگا، لیکن جو لوگ حق کے راستے میں نکلیں ان کا طرز عمل مختلف ہوگا۔ حالانکہ خود ہماری فوج کے معاملے میں یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ ابتدا کے اندر جو چیز شروع سے ان کے سامنے انہوں نے اپنا جو موٹو بنا ایمان تقوی جہاد، یعنی یہ واضح طور پر یہ بات اعلان کیا گیا، اس کو واضح کیا گیا ہمارا مقصد کیا ہے، یعنی انہوں نے اپنے بارے میں کیا کہا، ایمان تقوی جہاد۔ تو جس کے اندر ایمان اور تقوی اور جہاد کی بنیاد پر جو کام کرے تو ظاہر اس کا طرز عمل ویسا ہی ہوگا۔ ایمان کے منافی طرز عمل تو نہیں ہو سکتا، اور تقوی کی بات کی گئی، ایمان کی بات نہیں کی صرف، ایمان تو سب کا معاملہ ہے، لیکن تقوی یعنی کہ اس راستے میں وہ اور آگے بڑھیں گے، نیکی و بھلائی کے راستے بڑھیں گے، ایمان تقوی جہاد، یعنی یہ چیز جو ہے آج بھی اس اعتبار سے پیش کی جاتی ہے۔ تو یہ اس کے مصداق بننا یہی شان ہے جو کہ اہل ایمان کی فوج کی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات کہتے ہیں کہ اپنی مماثلت دوسروں کے ساتھ میں اس طرح کی اختیار نہ کرو، نہ سوچو کہ وہ لوگ کیا کریں، ان کا مقصد جنگ بھی غلط ہے اور ان کے سارے طور طریقے بھی غلط ہیں۔ اسی بنیاد پر تمہارا مقصد جنگ بھی بڑا پاکیزہ ہے، تم حق کی سربلندی کے لیے میدان میں نکلے ہو، لہذا تمہیں جو ہے جہاد تو نام ہی یہی ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کیا جائے گا، یعنی یہ مقصد ہے جہاد کا۔ جب ایمان تقوی اور جہاد ہے تو یقیناً پھر اس کا مقصد یہی ہے، تو پھر شان بھی ایسی ہی ہونی چاہیے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات کہی گئی، اس تناظر میں کی گئی تھی، اب بھی ہم اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَلَكِنْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ الشَّدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہاں اللہ رب العالمین پھر شیطان کے طرز عمل کو اور شیطان جس طریقے سے لوگوں کو ورغلاتا ہے اسے بیان کرتے ہیں۔ فرمایا ذرا خیال کرو اس وقت کا جب کہ شیطان نے ان لوگوں کی کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھ سکتے، جو تم لوگ نہیں دیکھتے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی یہ شیطانی طرز عمل ہمارے سامنے رکھا کہ شیطان جو طریقہ اختیار کرتا ہے، شیطان کا ہدف کیا ہے کہ سارے انسان، کسی یعنی صرف اہل ایمان کی بات نہیں ہے، سارے ہی انسانوں کا دشمن ہے اور سارے انسانوں کو گویا کہیے کہ ابدی ناکامی سے دوچار کرنا چاہتا ہے، کہ اس کا ہدف ہے۔ تو اس اعتبار سے ظاہر ہے کہ جو لوگ اس کا دعوت اس کی قبول کر لیتے ہیں وہ تو اس کا اولین شکار بن ہی جاتے ہیں، تو انہیں بھی وہ بالکل آخری منزل تک پہنچاتا ہے کہ تباہی و بربادی کا سارا راستہ ان سے طے کرا دے، اور ساتھ ہی ساتھ اہل ایمان کے مد مقابل بھی ہوتا ہے، اور اہل ایمان کو نقصان پہنچانا یا انہیں بھی گویا کہیے کہ برگلانا اور انہیں بھی غلط راستوں کی دعوت دینا، یہ کام اس کا جاری رہتا ہے۔ تو یہاں بھی اس نے جو کام کیا ہے، یعنی مشرکین مکہ کے اس لشکر کے حوالے سے بات اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ اس نے یہ کام کیا، یعنی شیطان خود کیسے کام کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کا جو طور طریقہ ہے وہ اس سے ہم سب واقف ہیں، دلوں میں وسوسے ڈالنا اور ایسی چیزوں کو اس طرح سے پیش کرنا۔ اب پیش کرنے کے لیے کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، یعنی جو بھی شیطان کا اعلی کار بن جائے اس اعتبار سے، یا گویا کہیے کہ انسان کا نفس بھی جو ہے وہ شیطانی تحریکات پر جو ہے آگے بڑھ سکتا ہے اور اسے اس طرف لے کے جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی مشکل یعنی کوئی جو ہے شکل کی صورت میں متشکل ہو کر ہمارے سامنے آئے، کوئی فردی اس طرح سے آئے اور وہ ساری باتیں کرے۔ حالانکہ یہ بات بھی کہی گئی ہے اس حوالے سے کہ یہ خود جو ہے کسی بھیس میں کسی روپ کے اندر ان کے ساتھ شامل رہا اور آخر میں بھاگ گیا۔ تو لیکن یہ ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو، بات اصل میں یہی ہے کہ شیطان جو کام کرتا ہے، جس طرح سے لوگوں کو برگلاتا ہے اور اس طرح سے انہیں غلط راستوں پر ڈالتا ہے، تو ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ آج تو تمہاری شان ہی کچھ اور ہے، آج تو کامیابی تمہارے مقدر بننے والی ہے۔ تو یہ نفس کی تحریکات کے ذریعے سے بھی کام ہوتا ہے، اور پھر بیرونی عناصر یعنی ایسے افراد بھی جو کہ شیطانی اہلکار، شیطان کے اہلکار بن جاتے ہیں، انہیں بھی وہ استعمال کرتا ہے۔ تو یہاں پر شیطان نے ان لوگوں کی کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا اور یہ کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ یعنی خود بھی یعنی اس اعتبار سے گویا شیطانی قوتیں اور طاقتوں کی بات تھی۔ اس کی ایک بڑی مثال ہمارے سامنے ہے کہ یہ جو پیچھے ہم بات پڑھ کر آئے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ سے دعا کی تھی، فتح یعنی فیصلہ مانگا تھا، اللہ نے فیصلہ سنا دیا۔ اس وقت یہ بات سامنے آئی تھی کہ انہوں نے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر جو دعا مانگی تھی وہ یہ تھی کہ جو حق پر ہے اسے
جو ہے فتح عطا کر دے. تو گویا اپنے زوم میں اپنے خیال میں یہ انہیں اس حد تک اس نے پہنچا دیا تھا کہ یہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے تھے. اس موقع پر یہ بات ہوئی تھی کہ بعض اوقات لوگوں کے ذہنوں میں یہی بات ڈال دی جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ صاحب ہم تو یہ حقوق العباد ادا کر رہے ہیں, ہم فلاں کام کر رہے ہیں, ہم فلاں چیز کر رہے ہیں, لہٰذا بس اتنا ہی کرنا کافی ہو سکتا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ حقوق اللہ بھی ادا کیے جائے. یعنی توحید کا تصور نہیں ہے, شرک سے بچنے کی بات نہیں ہے اور حقوق اللہ بھی, حقوق العباد بھی اس اللہ کی طرف سے حکم سمجھ کر نہیں ادا کیے جا رہے ہیں, نہ ان کی وہ پابندی ہے بلکہ انسان خود ہی اپنے طور پر طے کر لیتا ہے. تو انہوں نے بھی صلہ رحمی کا ایک غلط تصور اپنے ذہن میں رکھا تھا اور یہ سمجھتے تھے ہم تو جوڑنے والے ہیں, اور انہوں نے جو ہے دعوت کے ذریعے سے کاٹ دیا ہے, معاشرے کے اندر افراتفری پیدا کر دی ہے. حالانکہ وہ حق و باطل کی کشمکش تھی جس کے اندر حق کو حق کے ساتھ آنا ہے, باطل کو باطل کے ساتھ جانا ہے اور دونوں کو ایک دوسرے سے ٹکرانا ہے. یہ نظام ہے اللہ رب العالمین کا. تو اس اعتبار سے یہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے تھے اور یہ ساری چیز کس طرف سے تھی, یہ تعبیرات کون کرتا ہے, یہ شیطانی تحریکات سے ہی یہ چیزیں انسان کے ذہن میں پیدا ہوتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے. اب بھی یہ صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے. تو اس وقت انہیں بھی اس طرح کی کیفیت ان کی تھی اور ساتھ ساتھ کیا مزید یہ کہ طاقت جو ان کے پاس تھی, تو اس طاقت کے بلبوتے پر یہ سمجھتے تھے کہ آج تو کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا, اتنا بڑا لشکر ہمارے ساتھ ہے. مسلمانوں کی تعداد بھی ان کے سامنے تھی, مسلمانوں کے حالات ان کے مسائل بھی ان کے سامنے تھے, لہٰذا یہ تھا کہ بس اب ہم پر کون غالب آ سکتا ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ ہر دور کے اندر یہ مناظر دکھائے ہیں کہ جس کے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ, کہ چھوٹی جماعتیں جو ہیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے جو ہے غالب آ جاتی ہیں, اللہ کے حکم کے تحت جب کام کرتی ہیں. اور ویسے بھی یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ایک دوسرے سے ٹکرا کر بھی ان کو سزائیں دیا کرتا ہے. تو یہ ہر ایک سمجھتا یہی ہے کہ ہم ہی ہم ہیں. تو یہ کیفیت ہے جو ان کی یہاں پر رکھی گئی ہے. تو اس اعتبار سے بیان کیا گیا کہ یہ جو ہے ان کے شیطان نے انہیں اس طرح سے ورغلایا تھا کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آج ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا, اور یہ کہ شیطان اور شیطانی قوتیں بھی ان کے ساتھ ہیں. مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا. اب یہ شیطان کا طرز عمل اور اس کا یہ مستقل عمل ہی قرآن مجید میں اللہ نے سے دوسرے حوالوں سے بھی بیان کیا ہمارے سامنے. وہ پہلے کہتا ہے, قرآن کی آیات ہیں کہ وہ پہلے کہتا ہے کہ شرک کر, یعنی انسان سے کہتا ہے شرک کر, اور جب وہ شرک کر لیتا ہے تو پھر کہتا ہے میں اس شرک سے بری ہوں, اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے. یعنی پھر وہ اس کے اندر جو اپنے آپ کو اس طرح سے ان کے ساتھ شامل نہیں رکھتا. تو یہ ساری اس کی جو صورتحال ہے, اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگاہ کر دیا, بتا دیا ہے کہ شیطان تمہارا ساتھی نہیں ہے. اس کے وعدے اور اس کی طرف سے جتنی امیدیں دلائی جاتی ہیں سب کیا ہے, یہ سب دھوکہ ہے. اور یہ دھوکہ جو ہے یہ کھل جاتا ہے جب آدمی کے سامنے حقیقت آتی ہے. تو اس اعتبار سے جب وہاں دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے, میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے, مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے. یعنی یہ بات تو اس کے علم میں, ایسا نہیں کہ یہ بات وہ جانتا نہیں ہے, یعنی ساری چیزیں اس کے سامنے تھیں, پہلے سے موجود تھیں. یہاں پر بات کی گئی ہے کہ اللہ سے ڈرنے کی بات اس نے کہ بھائی شیطان بھی اللہ سے ڈرتا ہے, تو اللہ کا جو ڈر رکھتا ہے اس کو تو اس کا پھر یعنی نیکی کی بات ہے, یہ تو اللہ کا ڈر کسی کے اندر ہے. لیکن معاملہ کیا ہے کہ یہاں یہ ڈر اس کا ہے, یہ ڈر اس طرح کا نہیں ہے جیسا کہ اس کے ڈر سے, اس سے ڈر کر انسان اس کی معصیت سے جو ہے باز آ جائے اور اطاعت کی طرف چلا جائے, بلکہ تو معصیت پر ہی اس نے اصرار کیا ہے. یعنی یہ جو کہنا ہے اس کا, تو یہ گویا اس کا یہ کہنا بھی گویا اس طرح سے حقیقت نہیں ہے. اور اگر حقیقت ہے بھی کسی درجے میں تو صورتحال کیا ہے, صورتحال یہی ہے کہ اس ڈر نے اسے معصیت سے نہیں نکالا ہے اور اطاعت کی طرف نہیں لے کر آیا, بلکہ اور جم گیا اس کے اندر. تو یہ صورتحال جو وہ کہتا ہے, تو اس بنیاد پر یہاں اس کا کہنا یہی ہے کہ اسے وہ حقیقت معلوم ہے کہ کامیابی کا راستہ کون سا ہے, ناکامی کا راستہ کون سا ہے. لہذا اس نے ناکامی کے راستے پہ لا کے انہیں کھڑا کر دیا اور وہاں سے ہٹ گیا کہ اس کا اپنا ہدف ہی یہی تھا. تو کہتا ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم. اور یہ کہ جب کہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبتی جسے کہتے ہیں خبت نے مبتلا کر رکھا ہے. حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے. یہ بھی ظاہر ایک شیطانی طرز عمل کی بات ہے, شیطانی سوچ کی بات ہے. لوگ وقتی اور حالات کے تناظر میں جسے وہ کہتے ہیں کہ زمینی حقائق یعنی صرف انہی پر نظر رکھتے ہیں اور آسمانی حقائق کو بھول جاتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایات کو فراموش کر دیتے ہیں اور جو اللہ کی طرف سے مطالبات ہیں انہیں پیچھے کر دیتے ہیں. تو یہ جب کہ رسول خود موجود تھے ان کے درمیان میں,
وہاں تو معاملات ہی بالکل مختلف تھے کہ رسول موجود ہے، وہی اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، لہٰذا کسی غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، کوئی غلط فیصلہ ہو جائے۔ تو اس اعتبار سے اس وقت کے فیصلے پر بھی لوگ اعتراض کرنے والے موجود تھے، جیسے کہتے ہیں آج اعتراض کرنا، آج تو کوئی بات ہی نہ ہوئی، یعنی جب رسول خود موجود ہے وہی نازل ہوتی ہے۔ اس زمانے کے اندر بھی بعض لوگ کہتے تھے یہ تو غلط فیصلہ ہے، یہ تو کوئی اب آنکھوں دے کے موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ انہیں ان کے دین نے خپ نے مبتلا کر دیا، دیوانہ بنا دیا ان کو، یہ پاگل ہو گئے یہ لوگ۔ یعنی یہ انداز جو ہے اس انداز سے کہ جب کوئی جرت سے اقدام کرنے کی بات ہو رہی ہے اور یہ بات ہے کہ ہاں اس وقت مطالبہ یہی ہے اور یہ کام کرنا چاہیے، اور یہ کام کرنے کے لیے جب لوگ میدان میں نکلے تو لوگوں نے یہ کہہ دیا، یعنی یہ کہنے والے یقیناً منافق ہیں، یہ کہنے والے یقیناً جو تھے وہ ایمان رکھنے والے لوگ نہیں تھے، یعنی ان کا معاملہ اسی اعتبار سے تھا کہ وہ چاہتے نہیں تھے خود جائیں، اور دوسروں کو جب جاتے ہوئے دیکھا تو انہیں ان پر الزام رکھ دیا پاگل ہو گئے، یہ تو ہم کوئی پاگل تھوڑی ہیں۔ یعنی اس معاملے میں سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے جب منافقین کا تذکرہ کیا ہے اور جب کہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ ایسے جیسے دوسرے لوگ ایمان لائیں، تو کیا کہتے تھے کہ ہم آمن صفا کما آمن صفا، کہ آپ بیوقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئیں۔ یعنی یہ گویا کہیے کہ ایمان کے تقاضے پورے کرنا، اس کی خاطر جان و مال کی قربانیاں دینا، اسے وہ اپنی دانست میں بے وقوفی کا عمل سمجھتے تھے۔ بھائی اپنے معاملات ٹھیک رکھو، اپنے آپ کو بچا کے رکھو، اپنے وسائل سنبھال کے رکھو، اپنی حفاظت کا اہتمام رکھو، یعنی یہ کوئی عقل بندی تھی ان کے نزدیک۔ جبکہ یہاں کیا ہے، یہاں تو مطالبہ یہ تھا کہ جان و مال کی قربانیاں دو، جان و مال کو داؤ پر لگا تو فکر مت کرو، جبکہ اللہ کا راستہ ہے، یعنی پوری سوچ سمجھ کر یہ معاملہ تمہارے سامنے آ گیا۔ تو اس اعتبار سے یہ بات جو ہے اس میں واضح طور پر بتائی گئی ہے کہ ان کا یہ کہنا، یہ جو اس وقت تھا، یہ ظاہر سی بات ہے کہ وقت نے ثابت بھی کر دیا غلط تھا، اور یہ بات بھی اپنی جگہ ہے۔ بعض اوقات اس سے دوسرے مطالب بھی نکالنے لگتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی حال میں، کسی بھی وقت میں یہ کسی بھی طرح سے آدمی جو ہے ایسا فیصلہ کرے گا۔ بنیادی طور پر جو اس وقت کا معاملہ ہے وہ بھی ہمارے سے، ایک تو پہلی بات تو وہاں کا معاملہ ہی مختلف تھا، یعنی رسول خود موجود ہیں اور وحی نازل ہوتی، لہٰذا ان پر اعتماد ہے، کچھ اور آگے سوچنے کی بات ہی نہیں ہے۔ مشورہ مانگا، مشورہ دے دیا، جب رسول فیصلہ کر رہے ہیں تو اس پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ دوسری بات اس میں یہ بھی ہے ہمارے سامنے کہ بہرحال ایک حقیقی تصویر ہے۔ حقیقی کیا ہے؟ یعنی 1 اور 3 کا مقابلہ ہے، یعنی کوئی غیر ایسا کوئی معاملہ نہیں کہ 1 اور 100 کا معاملہ ہے، 1 اور 1000 کا معاملہ ہے۔ ایسا تو نہیں تھا کہ اندھے بن کر نکل گئے، بلکہ اس بات ہے یہ بہرحال 1000 کا لشکر ہے، اس کے مقابلے میں 313 افراد ہیں، اپنی جگہ پر ایک عام ہے۔ اللہ رب العالمین خود آگے بیان کر رہے ہیں 100 ہوں تو 1000 پہ بھاری ہو جائیں گے، کہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں ہمیں۔ تو ایک ہمارے سامنے ایک موازنہ رکھا ہے، ایک اس کا کوئی معیار رکھا ہے کہ یہ معیار تمہارے سامنے ہونا چاہیے۔ حالانکہ اسی پر مفسرین نے بات کی، جب ہم وہاں پہنچیں گے تو اس پر بات کریں گے کہ اس حوالے سے جو ہے جو بات بتائی گئی، کہا گیا کہ ہاں کتنا جو ہے کس حد تک جرت کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے، کیا جا سکتا ہے۔ اور جبکہ گویا کہیے کہ صورتحال یہ ہو کہ ایمان کو بچانے اور اس تحریک کو بچانے کا مرحلہ سامنے آ جائے تو اس وقت تو جان و مال کی بازی لگانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ جو اللہ پر توکل کر لے تو پھر یقیناً اللہ بڑا زبردست ہے، طاقتور ہے، یعنی سب پر غالب ہے اور حکمت والا ہے، یعنی اس کے سہارے اس کے بلبوتے پر کام شروع کیا ہے، لہٰذا پھر پریشانی کی کیا بات ہے، پھر ناکامی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس اعتبار سے اللہ کے سہارے کام کرنا تو دیکھنے کی بات صرف اتنی ہوتی ہے، کیا اس موقع پر اللہ کا منشا یہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہی حکم دیتے اس موقع پر؟ آج ہمارے دور کے اندر بات ہے یہ، یعنی وہ دور تو وہ ایسا ہی تھا جب رسول خود موجود تھے، مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا۔ آج کے دور میں بات کیا ہوگی کہ دیکھا جائے گا، یعنی اس چیز کو سمجھا جائے گا، اور جب بات سمجھ میں آ جائے کہ ہاں دین کا تقاضا اس وقت یہی ہے اور یہی کیا جانا چاہیے، پھر وہی کام کیا جائے گا جو تقاضا سامنے آ جائے، اور اس کے لیے دین اپنے کچھ اصول رکھتا ہے، ضابطے رکھتا ہے، قاعدے رکھتا ہے، اس نے ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ آگے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، وہ ان کے چہروں اور ان کے کولوں پر ضربے لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے لو اب جلنے کی سزا بھگتو، ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا تھا، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ اس وقت کی بات آ رہی ہے سامنے، یعنی جب میدان جنگ کے اندر اس موقع پر جب مقتول کافر ظاہر ہے کہ مارا جا رہا تھا اور روح قبض کرنے کے کام تو فرشتے کر رہے ہیں، یعنی اسی اعتبار سے روح قبض کرتے ہیں، تو
تو یہ جو بات بتائی جا رہی ہے کہ مارتے تھے، تو یہ بات جو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت کے تو معاملات ہی مختلف تھے، فرشتے خود اہل ایمان کی مدد کے لیے موجود تھے، یعنی وہ خود بھی اس کے اندر شریک تھے۔ اور دوسری طرف بات یہ ہے کہ بہرحال جب کافروں کو، مجرموں کو جب ان کی روحیں قبض کی جاتی ہیں تو یہ بات بتائی گئی ہے حدیث کے اندر کہ ہاں پھر ان کا کوئی استقبال تو نہیں ہوتا، مجرموں کی طرح لے کر جایا جاتا ہے، اور پھر زد و کوب کا معاملہ، یعنی اس طرح سے سزا دینے کا معاملہ بھی سامنے آتا ہے۔ اور پھر یہیں سے یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ عالم برزخ کا معاملہ، یعنی اسی وقت موت کے بعد کیا معاملہ ہے کہ چلو اب جلنے کی سزا بھگتو، یعنی وہ تو حشر کا میدان تو وہاں پر آئے گا، بعد کا معاملہ ہے، یعنی اسی وقت گویا کہیے کہ مارتے اور پیٹتے اور یہ ساری صورتحال جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، گویا اس مرحلے کے اندر یہ کیفیت ہے۔ تو یہاں پر بیان کی کہ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے سامنے، سب کچھ سمجھ رہے ہیں، جیسے ہی وہ معاملہ مختلف ہوتا ہے اور موت کا معاملہ سامنے آ جاتا ہے تو پھر ان کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہوتے ہیں فرشتے، اللہ نے اس کو ہمارے سامنے واضح کر دیا ہے، ہم دیکھ نہیں پاتے اسے، یعنی انسان اسے نہیں دیکھتے کہ فرشتے جب کسی کی روح قبض کر رہے ہیں تو وہ کس انداز سے قبض کی جا رہی ہے۔ یعنی آج بھی اگر کسی مجرم کو، کسی ظالم کو، کسی کافر کو اس کو مرتے ہوئے دیکھیں تو بظاہر انسان محسوس نہیں کرتا کہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، وہ زیادہ یہ کہے گا کہ ہاں صاحب اس کے یہ کوئی تکلیف ہو رہی ہے، اسے یہ نزا کی تکلیف ہے، یعنی یہ بات سمجھے گا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے کس طریقے سے کافروں کی روحیں قبض کی جاتی ہیں، مجرموں کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا، تو وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن یہ واقعہ ہے کہ ایسا ہو رہا ہوتا ہے، یعنی جب ہمیں بتایا گیا تو اس پر یقین ہے ہمارا کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ یعنی ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات حالات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کوئی بھی، یعنی ظاہر سی بات کافروں کا معاملہ تو بالکل کھلا ہوا ہی ہے، تو جب حادثات کے اندر مر جاتے ہیں، حادثہ ہوا اچانک مر گئے، بالکل ایک دم یہ حالت ہو گئی، لیکن اس مرحلے کے اندر وہ کتنا بڑا ہے بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ اللہ جانتا ہے کہ ہاں کتنی سزا اس موقع پر انہیں دی جا رہی ہے، کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ تو یہ بالکل ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو انسان کی نظروں سے اوجھل ہے، لیکن اس پر ہمارا ایمان ہے اسی بنیاد پر کہ قرآن یہ بیان کرتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو ہمارے سامنے واضح کرتے ہیں کہ ہاں برزخ کی یہ کیفیت جو ہے، یہ موت کے حوالے سے جو یہ صورتحال ہے کہ مجرموں کو جس طریقے سے اس موقع پر سزا دی جا رہی ہوتی ہے وہ واضح کر دیا گیا۔ تو یہاں بھی یہ بات بتائی، اور پھر ساتھ ساتھ کیا کہا، کیا کہتے ہیں وہ کہ جلنے کا مزہ چکھنے کے علاوہ کیا، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ جو ہے یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا تھا، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی یہ کوئی زیادتی نہیں کسی کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ ظلم کیا جا رہا ہے زیادہ، بلکہ عمل ہی ایسا ہے، حرکتیں ہی ایسی ہیں۔ یعنی بات یہی ہے کہ جرم کتنا بڑا ہے، یعنی جرم کے معاملے میں ہم جو ہے اپنی سطح پر بیٹھ کر سوچ رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ گویا کہیے کہ بغاوت کا معاملہ، یعنی کتنی بڑی کیسی ہستی اس کے ساتھ، اس کے مقابلے پر کوئی کھڑا ہو جائے، اس کے دین کے مقابلے پر، اس کے رسول کے مقابلے پر، ظاہر سی بات ہے کتنا بڑا جرم ہے یہ اس حوالے سے۔ تو اس میں انسان اس کی حیثیت کو، کیفیت کو اس طرح محسوس نہیں کرتا، جب وہ اللہ رب العالمین کی معرفت اسے حاصل ہوتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کتنا بڑا جرم ہو رہا ہے یہ۔ یعنی آپ دیکھیے ایک آدمی ہے، اگر وہ کہیے کہ ایک عام آدمی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اس کی ایک نوعیت ہے، لیکن اگر اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے نوعیت بالکل بدل جاتی ہے۔ نوعیت بالکل کس وجہ سے بدل جاتی ہے؟ اس وجہ سے بدل جاتی ہے کہ اس کا جو احترام ہے اور اس کا جو احسان ہے اس کے اوپر اور اس کا جو تعلق ہے اس بنیاد پر، ظاہر سی بات ہے اس بنیاد پر اس کے زیادہ تقاضا ہے اس بات کا کہ وہ جو ہے اس معاملے کے اندر اس کے ساتھ ایسا غلط رویہ اختیار نہیں کرے گا، اور کرے گا تو یہ زیادہ بری بات ہو جائے گی، زیادہ بری بات ہوگی عام انسان کے حوالے سے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ رب العالمین ہے، جو انسان کا خالق بھی ہے، انسان کا مالک بھی ہے، انسان کا رب بھی ہے، یعنی اسے پال رہا ہے، پوس رہا ہے، سب کچھ وہی کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ جب نافرمانی کی جائے، اس کے ساتھ اس کے مقابلے پر آیا جائے تو کتنا بڑا جرم ہے جو انسان کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے جرم کا سزا پھر کیا ہوگی؟ یعنی وہ تو اللہ تعالیٰ اسی حساب سے اس کی سزا دے گا، تو یہ بالکل اس کے مطابق ہے، یعنی اللہ ظلم نہیں کرتا ہے، اس لیے کہا وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، یہ تو لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، تو یہ جو سزائیں ہیں اللہ نے بیان کی ہیں اور سخت سزائیں ہیں، یہ اسی بنیاد پر ہے کہ ہاں جرم بھی اتنا ہی بڑا ہے جیسی اللہ نے ان کے لیے سزا رکھی ہے۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ،
یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے کہ جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، بلکہ تاریخ یہی ہے ساری کی ساری، اللہ کا سنت، اللہ کا طریقہ یہی ہے کہ اس نے ہمیشہ لوگوں کو موقع دیا ہے۔ انہیں بھی بھرپور موقع ملا ہے، یعنی بھرپور موقع انہیں ملا ہے۔ یعنی مکے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک ان کے ساتھ لگے رہے، یعنی 13 سال تک انہیں سمجھاتے رہے، 13 سال تک انہوں نے ساری چیزوں کو دیکھا سمجھا اچھی طرح سے۔ اس سے پہلے جو مہلت ملی ہوئی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اتنی لمبی وہ جو تھی، لیکن رسول کے آ جانے کے بعد، دعوت کا آ جانے کے بعد ان کے سامنے گویا کہیے کہ صبح و شام جو ہے یہ مناظر تھے، صبح و شام ان چیزوں کو دیکھ رہے تھے۔ 13 سال کم ہوتے، یعنی اس حوالے سے کہ جس طرح سے حجت تمام کر دی گئی، انہوں نے اہل ایمان کی استقامت کو بھی دیکھا، ان کی ثابت قدمی کو بھی دیکھا، ان کے طرز عمل کو بھی دیکھا، ان کی زندگی میں آنے والے انقلاب کو بھی دیکھا، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی دیکھا، آپ کی ذات کو بھی اچھی طرح پرکھا۔ یعنی ایسا نہیں کہ یہ اندھیرے میں تھے بیچارے اور یہ ہو گیا، اور ان کا ظلم، بڑھتا چڑھتا ظلم جو انہوں نے اہل ایمان کے ساتھ کرتے رہے اور ان کی ثابت قدمی بھی اپنی جگہ پر دیکھتے رہے۔ تو اس اعتبار سے گویا کہیے کہ یہ معاملہ جو ہے ایک دن کا نہیں، اتنا طویل عرصہ ہے جو اللہ نے کیا۔ تو ایسے ہی پچھلی قوموں کے تذکرے بھی کیے، بیان کیے، قرآن مجید بھی بیان کرتا ہے، ان کے سامنے ہی بیان کیے گئے تھے۔ مکی صورتوں میں اللہ رب العالمین نے جو پچھلی قوموں کا ذکر کیا اور بار بار بتایا کہ دیکھو ان کے رسول بھی ان کے سامنے ہی دعوت لے کر آئے، لیکن جب انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے طرز عمل پر اصرار کرتے چلے گئے اور نافرمانی کے روش پر جمے رہے، بالآخر کیا ہوا؟ اللہ کا عذاب آ گیا۔ یہ بات تو انہیں بتائی گئی، تو بتایا جا رہا ہے اب کہ یہ سب کچھ ویسے ہی ہوا جیسے پہلے ہوا تھا، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جیسے آل فرعون اور پہلے کے لوگوں کے ساتھ میں ہوا کہ جب انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ یعنی سزا کس چیز کی تھی؟ ان کے گناہوں کی سزا تھی، صرف ایک گناہ کی نہیں ہے، بلکہ جو پھر مجموعی سارے کے سارے گناہ۔ کوئی انسان ایمان لے آتا ہے، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر وہ کفر کی حالت میں ہی جان دیتا ہے، پکڑا جاتا ہے، تو پھر سارے گناہوں کا حساب ہوتا ہے جو شروع سے اس نے اب تک کر رکھے ہوتے ہیں۔ تو فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ کہ پھر اللہ نے جو ہے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ قوی ہے، یعنی کوئی اس کی گرفت سے باہر نہیں ہے، کوئی اسے ہرا نہیں سکتا، کوئی اس سے آگے نہیں نکل سکتا۔ تو اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں یہ حقیقت ان کے سامنے نہیں ہے، یعنی انہوں نے اللہ کا غلط اندازہ کیا ہے۔ کوئی رحمت کی بنیاد پہ غلط اندازہ کر لیتا ہے، کوئی کسی اور بنیاد پر شرک کرتے ہوئے سمجھتا ہے کہ کوئی اور بچا کے اسے لے جائے گا۔ تو بہرحال اللہ سے زیادہ قوی کوئی نہیں، اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فرمایا یہ اللہ کی اسی سنت کے مطابق ہوا، کوئی بات یہاں دہرائی، یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ اس میں جو بات ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ سب کو سننے اور جاننے والا ہے، کہ اس میں یہ عام طور پر جب یہ آیت ہمارے سامنے آتی ہے، دو تناظر کے اندر آتی ہے آیت، یہ مختلف مقامات پر اور ہمارے سامنے آئے گی کہ جب تک لوگ اپنے آپ کو تبدیل نہ کر دیں، جب تک کوئی انقلاب نہیں آتا تو اچھے معنوں کے اندر بھی لیا جاتا ہے، لیکن عموماً یہ جو ہے اسی بنیاد پر آئی ہے، جیسے اس آیت اس مقام پر آ رہی ہے کہ یہ اس طرح سے کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آتا ہے، جب اللہ کی طرف سے کوئی مہلت جو ہے واپس لے لی جاتی ہے، جب اللہ کی طرف سے گرفت ہوتی ہے تو کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ لوگوں کے اپنے طرز عمل کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ یعنی اب اس کے اندر یہ بات ایک تو دیکھنے کی یہ ہے، اس اعتبار سے ہے کہ جس وقت میں یعنی مشرکین مکہ کی بات اگر انہی کی مثال ہم اپنے سامنے رکھیں تو یہ پہلے سے جس حالت میں تھے اس حالت کو انہوں نے بدل دیا، یعنی پہلے بھی کفر میں تھے، شرک کر رہے تھے، اور پھر آنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی شرک ہی کرتے رہے۔ تو اس معاملے میں اس اعتبار سے کیا تبدیلی ہے، یعنی اس معاملے میں اس بات کو اس اعتبار سے دیکھنے کی بات ہے۔ بنیادی طور پر اللہ رب العالمین نے انہیں جو نعمتیں عطا کی، انہیں جو مقام ملا ہوا تھا قریش مکہ کو خصوصیت کے ساتھ کہ یہ جو ہے پورے عرب کے اندر
ان کا اپنا ایک مقام تھا، ان کا اپنا ایک احترام تھا. کس بنیاد پر تھا؟ یعنی بیت اللہ کی تبلیغ کے اعتبار سے تھا کہ یہ اس کے جو ہے کہیے کہ خدمت گار تھے، اور اس بنیاد پر ان کا مقام تھا، وہاں پر پورے عرب کے اندر تھا. اس مقام کی بنیاد پر بہت سی سہولتیں انہیں حاصل تھیں. سورہ قریش میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی ہے کہ اس گھر کی بنیاد پر تمہیں یہ سہولت حاصل ہے کہ تم گرمیوں اور سردی دونوں کے سفر کرتے ہو، یعنی اپنے قافلے تمہارے دونوں جو ہے موسموں کے اندر جاتے ہیں اور تجارت کرتے ہو، یعنی ہر اعتبار سے تمہیں سہولتیں گویا حاصل ہیں. تو یہ اس گھر کی بنیاد پر ہے، لہٰذا اس گھر کے رب کی عبادت کرو، یعنی جو تمہیں ملا ہوا ہے اس کے بعد. تو جب نعمتیں ملی ہیں تو اب نعمت کے بعد تمہیں شکر گزاری اختیار کرنی چاہیے. اچھا جو شکر گزاری کر رہے تھے چلو اسی اعتبار سے جتنا کچھ تھا، اب یہ آ جانے کے بعد، رسول کے آ جانے کے بعد صورتحال کیا ہے؟ تبدیل ہو گئی. صورتحال تبدیل ہونے کے بعد کیا معاملہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا ایک اور بڑا احسان ان کے اوپر ہو گیا، یعنی اللہ نے ایک رسول ان کے درمیان بھیج دیا. اور یہ بات بھی قرآن مجید کی آیات میں ہمارے سامنے آتی ہے کہ ان کی طرف سے یہ بات موجود تھی. یہ کہتے تھے اگر ہمارے پاس کوئی ہدایت کتاب آئی ہوتی، اگر ہمارے پاس کوئی رسول آتا تو ہم زیادہ راست رو ثابت ہوتے. یعنی اپنے بارے میں کہتے ہیں، قرآن بیان کرتا اللہ نے یہ سب کچھ ان کو دے دیا. یعنی دینے کے بعد صورتحال جو ہے اب کیا ہوئی؟ اب ایک تو بات یہ تھی کہ یہ اس معاملے کے اندر اس بات کو قبول کر لیتے، تسلیم کرتے، لیکن انہوں نے کام کیا کیا؟ ایک تو کفران نعمت کیا. دوسری بات کیا انہوں نے کی؟ دوسرا معاملہ ان کے ساتھ یہ آتا ہے کہ جن اصولوں پر یہ قائم تھے وہ اصول بھی انہوں نے باقی نہیں رکھے. یعنی حرم کے معاملے میں جو ان کا تصور تھا کہ حرم کے معاملے میں کہ حرم کے اندر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، لیکن قرآن خود کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. یعنی انہوں نے جو ہے حرم کے جو حرمت کا خود یہ تابع دار تھے، انہوں نے اس کی حرمت کو پامال کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی کی، وہاں پر اہل ایمان کے ساتھ وہاں پر حرم کے اندر زیادتیاں کی. تو یعنی گویا کہیے کہ انہوں نے اس حالت کو خود بدلا، یعنی اس کیفیت کو اس حوالے سے ہی بدلا. وہ تو جو بات اپنی جگہ پر ہے کہ ہاں کفر کی طرف گئے پہلے سے بھی تھے، لیکن اب اس کفر کے اندر مزید بڑھ گئے، اس کفر کے اندر مزید انہوں نے جو ہے اضافہ کیا، آگے بڑھے اور مد مقابل آئے. اور صرف یہی نہیں کیا بلکہ کیا کہا جو پیچھے بات گزری کہ یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے لگے، یعنی یہ کام انہوں نے کیا. تو یہ تبدیل کرنا، تو تبدیلی میں یعنی برائی کے اندر مزید اور آگے بڑھتے چلے جانا. اب اسی کے ساتھ ساتھ کیا کرنے لگے؟ مزید کام کیا کیا؟ یہ بات طے تھی کہ کسی کو بھی حرم کے اندر آنے سے روکا نہیں جائے گا، یعنی کسی کو بھی حرم کے اندر آنے سے روکا نہیں جائے گا. اور انہوں نے یہ کام بھی کیا، لوگوں پر پابندی لگا دی. تو غرض یہ اگر ہم دیکھیں تو ان کی سابق جو زندگی ہے اس کے اندر بھی ہمیں بہت سے تغیرات نظر آئیں گے کہ جو کچھ تھوڑا بہت کچھ ان کے پاس کچھ ایسے اصول تھے تو انہوں نے وہ بھی سارے پامال کر دیے. یعنی اس معاملے کے اندر اور کسی بات کی جو ہے انہوں نے لحاظ نہیں رکھا، یہ سارا ظلم یہ کرتے رہے. تو اس اعتبار سے گویا کہیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو آہستہ آہستہ اس مقام تک پہنچایا کہ انہیں سزا دی جائے اور ان کے اوپر جو نعمت تھی وہ ان سے واپس لے لی جائے. تو اس اعتبار سے اس حیثیت سے اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں. اور یہی سارا شیطانی صورتحال ہے، یعنی اس کا جو اس کے چنگل پھنستا ہے کہ جب وہ چنگل پھنس جاتا ہے تو پھر وہ اسے ایسے ہی جہاں پر وہ کھڑا ہوتا ہے اس سے مزید نیچے کی طرف لے کے جاتا ہے، مزید خرابی کی طرف لے کر جاتا ہے. تو ایسی معاملہ ان کے ساتھ ہوا اور یہ ایک اصولی بات ہے اور یہ ہر قوم پر صادق آتی ہے. اور اس سے یعنی گویا کہیے کہ ہدایت حاصل کرتے ہوئے ہمیں اپنی حالت پر بھی غور کرنا چاہیے. کل ہماری کیا حالت تھی، آج ہماری کیا حالت. بحیثیت قوم کے اگر ہم دیکھیں تو یہ صورتحال ہمارے سامنے کہ آج بھی یعنی جو ہمارا خود یہ ملک پاکستان کے حوالے سے اگر ہم دیکھ لیں تو یہ بات ہے کہ پاکستان بنتے وقت جو صورتحال تھی یعنی کس مقام پر تھے، آج کس مقام پر ہیں، اس وقت کے کیا وعدے وعید تھے وہ سب اپنی جگہ پر، اخلاقی حالت کیا تھی، تہذیبی کیفیت کیا تھی، یعنی ساری چیز اب ہم اگر اسے دیکھیں تو صورتحال کیا سامنے آئے گی کہ مسلسل ایک تنزل ہے، یعنی اخلاقی اعتبار سے دینی اعتبار سے ایک تنزل ہے، ترقی نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب تنزل کا کوئی حد تو ہوگی، جب حد ہوگی تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا، پھر اس کے بعد پکڑا جائے گی، ہو جائے گی اللہ کی طرف سے. تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کدھر جا رہا ہے، بالآخر یہ کہاں تک جا کے رکے گا معاملہ، کہاں تک جائے گی بات. یعنی بگاڑ بڑھتا چلا جاتا ہے اور ٹھیک ہے مطمئن ہے چلتا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے تو ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن بہرحال کسی بھی وقت جو ہے اللہ کی طرف سے کوئی یعنی پکڑ ہو سکتی ہے، اس لیے کہ کوئی نہ کوئی اس کی حد ہے جو اللہ نے مقرر کر رکھی ہے. تو اس اعتبار سے ہوشیار ہو جانا چاہیے، اس اعتبار سے اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، قومی سطح پر تبدیلی لانے کی کوشش کرنی چاہیے.
ظلم کے روکنے کے لیے، بگاڑ کے روکنے کے لیے، اور جو کہیے کہ جرم اور گناہ کے جتنے بھی طریقے ہیں، یعنی فحاشی، بے حیائی، منکرات، سارے کے سارے جو ہیں، ان تمام پر جو ہے رکاوٹ کوئی ان کے روک تھام کے لیے کوشش کرنی چاہیے، ورنہ اگر یہ بڑھتے بڑھتے اس مقام تک پہنچ جائے کہ جہاں پر اللہ کا یہ فیصلہ آ جائے کہ بس اس سے آگے نہیں، تو پھر عذاب کی بات آتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہی بات بیان کرتے ہیں کہ جب تک لوگ اپنے آپ کو بدل نہیں لیتے اس وقت تک اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دیتا ہے۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين۔ آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ سب ظالم لوگ تھے، یعنی وہی تاریخ اللہ نے دہرا دی۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا اور پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہی بات جو بھی ذرا پہلے باب سے ہو رہی تھی کہ یہ جو جرم ہے، اس جرم کا اندازہ نہیں لوگوں کتنا بڑا جرم ہے، یہ یعنی جرم کتنا بڑا ہے، اسی بنیاد پر سزا کی بات ہے۔ اللہ کتنا ناراض ہے اس پر، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کیا بات کہتے ہیں، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، اللہ کے نزدیک، تمہارے نزدیک ہو نہ ہو، عند اللہ، اللہ کے نزدیک جو ہے انتہائی بدترین ہے وہ لوگ، یعنی اپنی اس کی مخلوقات میں سے زمین پر چلنے والی مخلوق میں بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، فہم لا یؤمنون۔ تو یہ اللہ کے نزدیک بدترین بات ہے یہ، اسی لیے اس کا جرم بھی اتنا بڑا ہونے کے بعد سزا بھی ویسی ہے۔ الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون فإما تثقفنہم فی الحرب فشرد بہم من خلفہم لعلہم یذکرون وإما تخافن من قوم خیانة فانبذ الیہم علی سواء ان اللہ لا یحب الخائنین۔ یہاں اللہ تعالیٰ پھر کچھ اصول بیان کرتے ہیں، فرمایا ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا اللہ کا خوف نہیں کرتے، بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد جو دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں، توقع ہے کہ بدعہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے، اور اگر تمہیں کبھی کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو علانیہ اس کے آگے پھینک دو۔ اچھا، اس کے آگے کی بات ہے یہ، تو یہ پہلی دو آیات کے اندر جو بات اس کے اندر ہمارے سامنے رکھی گئی ہے کہ جن کے ساتھ معاہدہ کیا، تو یہ اس میں کون لوگ مراد ہیں؟ پہلے سب سے پہلے یہودی مراد ہیں، اس میں جہاں جو معاہدہ کر رکھا تھا تو یہاں پر یہودیوں کی طرف اشارہ ہے، ان کے بارے میں بات ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اور اس معاہدے کے اندر یہ بات طے ہو گئی تھی کہ یہ مدینے کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کے ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے، اگر کوئی دشمن مدینے پر حملہ آور ہو تو یہ ساتھ شریک رہیں گے۔ یہ بات طے تھی کہ یہ دشمنوں کے ساتھ کسی قسم کی ساز باز نہیں کریں گے، کوئی سازش نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے سارے کام کیے۔ ایک طرف تو یہ دشمنوں کے ساتھ ساز باز کی، منافقین کا جو عنصر پیدا ہو گیا تھا مدینے کے اندر ان کے ساتھ بھی ان کی ساز باز چلتی رہی، ان کے ساتھ بھی یہ معاملات کرتے رہے، اور اس بنیاد پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی جتنی کوششیں ان کے بس میں تھیں وہ ساری انہوں نے کر ڈالی، یعنی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے رہے۔ اور ان کے معاہدے کی خلاف ورزی کا معاملہ جو ہے، اب ظاہر سے کہ تین قبائل جو ہیں ان کو وقتاً فوقتاً جو ان کے ساتھ معاملات ہوئے وہ اسی بنیاد پر ہوئے، بنو نذیر کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے وہ اسی بنیاد پر ہوا ہے کہ انہوں نے جو ہے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، زیادتیاں کی ہیں، تو اس کی بنیاد پر جو ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اقدام کیا۔ پھر بنو قریظہ کا معاملہ سامنے آتا ہے، ان کے حوالے سے کھلا انہوں نے جو ہے کس طریقے سے بدعہدی کی ہے۔ تو غرض یہ کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ، یہ تو آغاز کی بات ہے، ابھی بنو قریظہ کا معاملہ تو ابھی آیا بھی نہیں سامنے، تو یہ اللہ تعالیٰ شروع میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ اس موقع پر، اس مرحلے پر جن لوگوں کی طرف سے یہ خیانت تمہارے سامنے آئی ہے، بدعہدی سامنے آئی ہے، یعنی بدر کے موقع پر بھی انہوں نے مشرکین مکہ کے ساتھ معاملہ کیا تھا، اور اس کے بعد بھی احد کے معاملے میں بھی یہ شریک کار رہے، یعنی ان کا جو بغض تھا اور ان کے اندر جو یہ مسلمانوں کے ساتھ حسد تھا، اور جتنا یہ دین کے ساتھ دشمنی رکھتے تھے اس کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ تو اللہ رب العالمین یہ بات بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ
پھر ویسا ہی معاملہ کرنا چاہیے جیسا کہ بدعہدوں کے ساتھ کیا جاتا، یعنی معاہدہ کر کے جب توڑ دیں تو پھر اس کے خلاف اقدام ہونا چاہیے، اور اسی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اقدام کیا۔ اور اس معاملے میں قبیلہ بنی قینقاع جو ہے ان کے ساتھ میں یہ معاملہ کیا گیا تھا، انہوں نے جب زیادتی کی اور مسلمانوں کی خواتین کے ساتھ زیادتی کی تو اس موقع پر پھر باہر نوٹس دیا گیا اور پھر انہیں وہاں سے نکال کے باہر کیا گیا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ ایسا یعنی جب کبھی کوئی اس طرح کا معاملہ کرے تو سزا کا معاملہ بھی اس طرح کا ہے کہ سزا، یہاں سزا کا ایک مقصد یہ بھی واضح کیا جا رہا ہے، ایک تو جرم کی سزا، جرم کیا تو سزا ملنی چاہیے، اور دوسری بات کیا ہے کہ سزا ایسی ہونی چاہیے اور اس طرح دی جانی چاہیے کہ آگے اگر کوئی یہ ارادہ رکھتا ہے اسی قسم کا تو وہ اب اس ارادے سے باز آ جائے اور سمجھ لے کہ یہاں ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ چاہو کرتے چلے جاؤ، اور بہرحال جو ہے یہاں پر جو ہے اس طرح کی کوئی تمہارے ساتھ رواداری اختیار کی جائے گی کہ ہر قسم کے جرم کو گوارا کر کے ہر نقصان کو جو ہے برداشت کر لیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ قومی سطح پر جو زیادتیاں اور ظلم کیے جائیں گے ان کا جواب دیا جائے گا۔ انفرادی طور پر تو لوگ رفع دفع کا معاملہ کر لیتے ہیں، اثار کرتے ہیں، لیکن قومی سطح پر مسلمانوں کی امت کو اور دین کو اگر نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی تو بھرپور بدلہ جواب دیا جائے گا۔ تو یہ بات اس میں بیان کی گئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی یہاں پر بیان کر دی، ساتھ ہی ایک تو یہ سزا دینے کی بات آ گئی، پھر اس سے پہلے کہ یہ اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو، اما تخافن من قوم خیانہ، یعنی ابھی معاملہ ہوا نہیں ہے، یعنی یہ اندازہ اس بات کا ہو رہا ہے یا ایسے قرائن سے ایسی بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں خیانت کریں گے، کر رہے ہیں اور کریں گے، تو اب معاملہ کیا کرنا چاہیے؟ یہ لازم نہیں ہے کہ آپ جو ہے اپنے عہد کو یعنی اس کی پابندی کریں، اسے قائم رکھیں، بلکہ علل اعلان آپ ان کا معاہدہ ان کے آگے پھینک دیں۔ یعنی پھینک دینے سے مراد کیا ہے؟ پھینک دینے سے مراد یہ ہے کہ پھر ان کے سامنے واضح کر دیں کہ ہمارا تمہارا معاہدہ ختم، یعنی واضح طور پر اس کام کو کرنا چاہیے۔ اچھا اب دیکھیے معاملہ یہاں پر کتنا بڑا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بات ہمارے سامنے رکھ دی کہ ایک طرف تو جو معاہدہ توڑتے ہیں ان کے خلاف اقدام کرنے کی بات کی اور ان کے ناپسندیدگی کی بات کی ان کے حوالے سے، اور مسلمانوں سے کیا کہا کہ خائن لوگوں کے ساتھ بھی تم زیادتی مت کرنا، یعنی اگر تمہیں معاہدہ ختم کرنا ہے تو علل اعلان کرنا، پہلے ان کے سامنے بات کو واضح کر دینا اور اس کے بعد پھر آگے بات چلے گی۔ تو اگلی آیت میں یہ بات کہی ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا، منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے، یہ ان کے ساتھ معاملہ ہے۔ لیکن اہل ایمان کے ساتھ کیا بات ہے کہ وہ اس معاملے کے اندر یہ اپنی جانب سے کوئی ایسا کام نہیں کریں گے، کوئی ایسی زیادتی نہیں کریں گے کہ جس کے حوالے سے یہ بات کہی جا سکے کہ ہاں ادھر سے بھی زیادتی ہوئی ہے، ادھر سے بھی کوئی وعدہ خلافی ہوئی ہے۔ اس لیے یہ بات طے کر دی گئی ہے کہ جب کبھی کسی کے ساتھ معاہدہ کیا جائے، قومی سطح پر کوئی معاہدہ کیا جائے، تو اب اس میں ہمیں شک ہے اس بارے میں کہ یہ جو ہے جس سے معاہدہ کیا گیا ہے یہ جو ہے اس معاہدے کو توڑنا چاہتے ہیں، اس کے خلاف کام کریں گے، خیانت کر رہے ہیں اس معاملے میں، تو علل اعلان اسے ختم کیا جائے، اور ایسی حالت میں ختم کیا جائے کہ دونوں برابری کی سطح پر ہوں، ایسا نہ ہو کہ دشمن تو یہ سمجھتا رہے کہ صاحب معاہدہ ہے اور ہم نے اپنی دانش میں طے کر لیا ہے، معاہدہ تو نہیں، یہ تیاری کر لی اپنی، اور عین وقت پر جو ہے معاہدہ ختم کر کے اقدام کر دیا، تو کہا ایسا بھی نہیں ہوگا، برابری کی سطح پر یہ معاملہ ہونا چاہیے، فریق ثانی کو صاف جو ہے بتایا جائے پہلے، بعد میں پھر کوئی اقدام کرنے کی بات کی جائے۔ تو اس حوالے سے عام طور پر اس بات کو بیان کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے جب کبھی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا کیا، معاہدات کیے ہیں، بعد کے زمانے کے اندر تو ظاہر سی بات ہے کہ جب مسلمان طاقتور تھے اور انہیں جو کہیے کہ فتوحات بھی حاصل ہو رہی تھی، تو اس موقع پر یہ صورتحال سامنے آتی ہے۔ تو یہ امیر معاویہ کے حوالے سے بات آتی ہے کہ اپنے عہد بادشاہی میں انہوں نے سرحد روم پر ان کے ساتھ جو ہے معاملات کر رکھے تھے، ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، تو رومی علاقے پر حملہ کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے معاہدے کی مدت ختم ہونے سے پہلے جو ہے اپنی فوجوں کا اجتماع وہاں پر کرنا شروع کیا کہ جیسی معاہدے کی مدت ختم ہوگی ویسی حملہ کر دیں گے۔ تو پھر اس موقع پر یہ بات ان کے سامنے رکھی گئی کہ یہ کام درست نہیں ہے، اسی لیے کہ وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے معاہدہ کر رکھا ہے، آپ تیاری کر رہے ہیں ان سے لڑنے کی کہ معاہدہ ختم ہوتی ہوگا، پہلے معاہدہ ختم ہو جائے یا معاہدہ ختم کر دیا جائے، پھر برابری کی بنیاد پر انہیں بھی موقع ملے اور آپ کو بھی موقع ملے۔
لہٰذا جب یہ بات ان کے سامنے رکھی گئی تو انہوں نے اس بات کو قبول کیا اور وہ جو اجتماع تھا فوج کا وہاں پر اسے ختم کر دیا گیا۔ تو بنیادی طور پر یہ بات کہ اہل ایمان کو ہر حال میں دشمنوں کے ساتھ بھی عدل کرنے کا حکم ملا ہے، یعنی کسی بھی طور پر وہ کوئی ایسی نافرمانی نہیں کر سکتے جس کے اندر ظلم کی آمیزش ہو جائے، وہ ظلم کا معاملہ آ جائے۔ تو یہ بات بتا دی کہ اس معاملے میں یہ فکر مت کرو کہ تم دشمن کو جو ہے سزا دینے کے لیے اور اس کی طاقت کو توڑنے کے لیے کوئی ایسا کام کر جاؤ، یہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ یقیناً جو ہے انہم لا یعجزون کی جو بات کی اللہ نے کہ عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کے مقابلے پر آئیں گے تو ناکامی تو ان کا مقدر ہے ہی۔ لہٰذا آپ اپنا صحیح اصولوں کے مطابق کام کرتے چلے جائیں، آپ اس فکر میں نہ پڑیں کہ آپ جو ہے ان کو نقصان پہنچا کر اللہ کا کوئی فائدہ کریں گے، بلکہ یہ سارا فائدہ معاملہ اللہ کے اپنے حوالے ہے۔ وہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم صحیح اصولوں کی بنیاد پر اپنے معاملات کو چلاؤ۔ بظاہر اگر تمہیں چاہے یہ بھی نظر آئے کہ دشمن کو اس موقع پر کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، دشمن کو موقع مل رہا ہے، بعض لوگ کہتے بھی ہیں بھائی دشمن کو موقع دینا یہ تو بڑی حماقت کی بات ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ دشمن کے ساتھ ہی معاملات جب کیے جائیں گے تو عدل کی بنیاد پر کیے جائیں گے، کسی کو گرا کر اور پھر اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی بات اس حوالے سے کہ جس کو ناجائز طور پر سمجھا جائے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔